بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ہم نے آپ سے اپنی پہلی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد ہم قربانی کے مسائل لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے اہم مسائل پر روشنی ڈالوں گا اور ان مسائل کو واضح طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا جن مسائل سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں اور وہ مسائل ان کے علم میں نہیں ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹنے چاہیے یا نہیں کاٹنے چاہیے۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جس آدمی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، لیکن محدثین لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جو حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یہ حکم استحبابی ہے، یعنی بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹیں، اور یہ بال اور ناخن نہ کاٹنے کا مسئلہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جن کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے۔ جو لوگ قربانی نہیں کریں گے، جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں، ان کے لیے بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا افضل ہے یا قربانی کے بجائے اگر کوئی شخص جانور کی قیمت صدقہ کرنا چاہے یا جانور کو ہی صدقہ کرنا چاہے تو اس سے قربانی ادا ہوگی یا ادا نہیں ہوگی، یا ایسا کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک انسان کا کوئی عمل قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ قربانی کا جانور اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر قیامت کے دن آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ لہذا تم خوش دلی کے ساتھ اور دل کی رضامندی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ جو محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے بدلے میں جانور کو صدقہ کرنا یا اس کی قیمت صدقہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے قربانی کرنے کے بجائے قربانی کے جانور کو صدقہ کر دیا یا اس کی قیمت کو صدقہ کر دیا تو اس کو صدقہ کرنے کا ثواب تو حاصل ہو جائے گا، لیکن اس کو قربانی کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ ہاں، اگر قربانی کے دنوں میں کوئی انسان قربانی نہیں کر سکا، قربانی کرنے کے حالات اس کے لیے مہیا نہیں ہوئے اور قربانی کے دن گزر گئے، تو اگر اس نے جانور خرید رکھا ہے تو قربانی کے دن گزرنے کے بعد وہ جانور صدقہ کرے گا، اور اگر جانور اس نے نہیں خریدا ہے تو پھر قربانی کے دنوں کے گزرنے کے بعد ایک جانور کی قیمت صدقہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ لیکن جو قربانی کے دن ہیں 10، 11، 12، اگر قربانی کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو اور قربانی کرنے کے لیے حالات اور اسباب مہیا ہو تو قربانی کرنا ہی ضروری ہے، اس کے بدلے میں صدقہ کرنا درست نہیں ہے۔
تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، قربانی واجب ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، اور کس پر قربانی واجب ہوتی ہے، کس پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی ہر ایسے مسلمان مرد عورت جو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو، یا ضرورت سے زیادہ کسی آدمی کے پاس اتنا سامان ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ضرورت سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے نہ ہونے سے جان جانے کا یا عزت جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ فقہائے کرام ضرورت کی تشریح میں یہی لکھتے ہیں کہ ضرورت اسے کہتے ہیں کہ جس کے نہ ہونے سے جان جانے کا اندیشہ ہو یا عزت جانے کا اندیشہ ہو، جیسے رہنے کے لیے مکان ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، کھانا پینا ہے، یہ چیزیں ضرورت میں داخل ہیں۔ اور اگر ان کے نہ ہونے سے جان جانے کا اندیشہ نہ ہو یا عزت جانے کا اندیشہ نہ ہو تو ایسی چیزیں ضرورت سے زیادہ کہلاتی ہیں۔ جیسے گھروں کے اندر ٹی وی ہے، VCR ہے، یا کسی آدمی کے پاس ایک سے زیادہ مکان ہے، ایک مکان میں اس کا گزارا ہو سکتا ہے، تو جو زائد مکان ہیں ان کی قیمت کو دیکھا جائے گا۔ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس 2-3 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو جو ایک سے زیادہ گاڑیاں ہیں ان کی قیمت کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے جو بھی سامان ضرورت سے زیادہ ہو، یعنی اس کے نہ ہونے سے جان جانے کا یا عزت جانے کا اندیشہ نہ ہو، ان سب چیزوں کی قیمت کو جوڑا جائے گا۔ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر کوئی انسان میت کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو اس کی قربانی کرنے کی صورت کیا ہوگی، اور جو جانور میت کی طرف سے قربان کیا گیا ہے اس جانور کے گوشت کو کھانا قربانی کرنے والے کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے درست ہے یا نہیں۔ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ مردہ کی طرف سے قربانی کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مرنے والے نے مرنے سے پہلے اپنے وارثوں کو وصیت کی کہ تم میری طرف سے ایک جانور کو قربان کر دینا۔ اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے میت کے وارث کسی جانور کو قربان کر رہے ہیں تو جانور کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اس جانور کے گوشت کو نہ تو قربانی کرنے والا کھا سکتا ہے، نہ اس کے گھر والے کھا سکتے ہیں، اور نہ ہی جو صاحب نصاب لوگ ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہے، وہ لوگ اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ اس جانور کا گوشت صرف غریب، مسکین، یتیم اور جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں وہی لوگ کھا سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو قربانی کرنے کا یہ ہے۔ دوسرا طریقہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اپنے مرحومین کو، اپنی میت کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کر رہا ہے۔ مرنے والے نے اس قربانی کی کوئی وصیت نہیں کی، صرف انسان اپنے مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کر رہا ہے۔ تو اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ مرحوم کے لیے مستقل جانور خریدا جائے اور خرید کر اس کی قربانی کی جائے، اس کو نفلی قربانی بولتے ہیں۔ اس جانور کے گوشت کو قربانی کرنے والا بھی کھا سکتا ہے، اس کے گھر والے بھی کھا سکتے ہیں، سب لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب اپنی قربانی کرے
تو یہ نیت کر لے کہ میں اپنے مرحومین کو اس قربانی کا ثواب پہنچا رہا ہوں۔ یہ طریقہ بھی درست ہے، قربانی کرنے والے کی ہو جائے گی اور ثواب مرحومین کو پہنچ جائے گا، اور اس جانور کے گوشت کو بھی سبھی لوگ کھا سکتے ہیں۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ قرض لے کر قربانی کرنا درست ہے یا نہیں۔ لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ قرض لے کر قربانی کرنے سے قربانی نہیں ہوتی۔ تو پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے قرض لے کر قربانی کی تو اس کی قربانی ادا ہوگی یا ادا نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے ان کے لیے قرض لے کر قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے وہ صاحب نصاب ہے، ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا پھر ضرورت سے زیادہ اتنا مال اور سامان ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، لیکن ان کے پاس نقد رقم نہیں ہے، ان کے پاس نقد اتنا روپیہ اور پیسہ نہیں ہے جس سے وہ جانور خرید سکے یا کسی جانور میں حصہ لے سکے، تو ان کے لیے قرض لے کر قربانی کرنا درست ہے، کیونکہ ان کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن فقہا یہاں بھی یہ لکھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے کسی سامان کو بیچ کر قربانی کرے، قرض لینا بہتر نہیں ہے، لیکن اگر وہ قرض لے کر قربانی کریں گے تو ان کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ امید ہے کہ یہ سارے مسائل آپ کی سمجھ میں آئے ہوں گے اور قربانی کی آسانیاں آپ کو معلوم ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بھی ہم قربانی کے مسائل کو ہی بیان کریں گے اور ایسے مسائل کو آپ کے سامنے پیش کریں گے جن مسائل کا سمجھنا اور جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آپ ہماری ویڈیوز کو اسی طریقے سے دیکھتے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ان کو بھی آپ متوجہ کریں تاکہ قربانی سے متعلق، وضو اور نماز سے متعلق مسائل ان کے سامنے پیش کیے جائیں اور وہ ان مسائل سے واقف ہوں جن مسائل سے وہ اب تک ناواقف ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔